طالب العلم محمد بلال درجہ ثانیہ مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن ضلع نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا موضوع ہے خلفائے راشدین کے تجدید کارنامے۔ طالب العلم محمد بلال۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت چار یاروں کی۔ قنادیل عالم، شمع بصیرت اور گلستان علم و ادب کے گل تراشو، زباں ہے کہ تکلم کے لیے بے چین اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈلنے کے لیے بے قرار، جناب والا عقل و حیرت و استجاب میں گم ہے کہ شروع کریں تو کہاں سے اور لب کھولیں تو کیسے، کہ موضوع کا ہر ہر پہلو اس بات پر مصر ہے کہ ہمیں پہلے بیان کیا جائے۔ صدق و راست، عدل و انصاف، جود و سخا، شجاعت و بہادری کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کی فطرت میں تھے۔ ارے جو نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گئے، ان پر اس سے زائد کیا کہا جا سکتا ہے۔ انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، انہی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، ماہ و مہر کو تابندگی بخشی۔ صدر ذی وقار اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی خوبصورت دعا سے دنیا فانی سے اپنا ناطہ توڑا، تو ریاست مدینہ میں فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ کہیں منکرین زکوٰۃ، کہیں ختم نبوت پر نقب زنی، کہیں ریاست مدینہ پر رومیوں کی نگاہیں۔ اس پرفتن اور پر آبوش دور میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو روانہ کر کے ریاست مدینہ کو خارجی خطرات سے محفوظ و مامون کیا، تو وہیں پر منکرین ختم نبوت پر لشکر کشی کر کے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ کا ڈنکا بجایا۔ اینقذ الدین وانا حی کی موتی بکھیر کر دین کی حفاظت کی، تو وہیں پر واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة کا اعلان کر کے ریاست مدینہ کو منکرین زکوٰۃ سے پاک کر دیا۔ ارے صدیق تو وہ تھا جس نے رعایا کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے راتوں کو جھاڑو دے کر الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کا ایسا حق ادا کیا کہ مالک و مملوک ایک ہی ہار کے دو موتی بن گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، کیا کافیہ تنگ ہر مدعی کا۔ صدر ذی احتشام، خلافت کا ایک موتی، فریق بین الحق والباطل کا مصداق، مراد نبوت سیدنا فاروق اعظم ہیں، جن کے عہد خلافت میں ریاست مدینہ کو وبا میں عروج عطا ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی نسیم سحر کے ٹھنڈے جھونکے اس باغ ابد کی کلیوں کو کھلانے لگے۔ جناب والا وہ عہد فاروقی ہی تھا جب فوج کی چھاؤنیاں قائم کر کے ریاست مدینہ کے خارجی پالیسی کو مضبوط بنایا گیا۔ اخرج الیہود والنصارى کے حکم کو بروئے کار لا کر کیسر و کسرا کے غرور و تکبر کو فاش کر دیا گیا۔ سامعین محترم، خلافت کا ایک اور موتی عثمان غنی ہیں، جن کے خلاف عہد خلافت میں پورا قرآن ایک قرات پر جمع ہوا۔
ارے عثمان تو وہ ہے جس نے لا حاجت لنا فی احراق الدم کی رعنائی پھیلا کر اپنی جان افری کے سپرد کر دی، مگر ریاست مدینہ میں ایک خون ایک قطرہ بہانا برداشت نہ کیا۔ پھر عنان خلافت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں میں لی، اور انتہائی مشکل حالات میں اپنے عادلانہ فیصلوں اور شجاعت و بہادری کے کارناموں سے ریاست مدینہ کو وہ جلا بخشی کہ اقبال بھی پکار اٹھا کہ دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق ان کی حیات، کہ دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق ان کی حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق ان کی حیات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔